ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ، پھر بھیج دیا ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کر فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بہا، پس انہوں نے زیادتی کی معجزات کے ساتھ، ایمان نہیں لائے۔ فانظر، پس دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا رہا انجام فسادیوں کا۔ وقال موسیٰ، اور کہا حضرت موسیٰ نے، یا فرعون انی رسول من رب العالمین، میں پیغمبر ہوں رب العالمین کا، حقیق علی، حقیق لازم، حقیق واجب، حقیق حق، لازم ہے علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں نہ کہوں اللہ پر مگر حق۔ لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حقیق علیہ، علا نہیں ہے، حقیق علیہ کی قرات، میرے اوپر لازم ہے کہ میں ہمیشہ حق بیان کروں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں لایا ہوں تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کے ہاں سے۔ فارسل معی بنی اسرائیل، جانے دے میرے ساتھ اسرائیلیوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی وحدانیت کا بھی درس دیا ہے، سورۃ قصص میں آ رہا ہے، جس میں فرعون نے کہا کہ کیا میرے علاوہ بھی کوئی الہ ہے، تو وہاں آپ نے اس کو اللہ رب العالمین کی الوہیت کی دعوت دی۔ لیکن ایک زیادتی فرعون نے یہ کی تھی کہ تمام بنی اسرائیل کو گرفتار کیا اور ان کو نوکر چاکر بنایا تھا، گدھے اور گھوڑوں کی طرح استعمال کرتا تھا۔ سکھوں کے زمانے میں جب سکھوں کی حکومت تھی رنجیت سنگھ کی، اور اس کا دارالخلافہ پشاور تھا، یہ قلعہ بالا حصار وغیرہ اس کے دور میں بنے، تو سرحد کے وہ غیرتی لوگ انہیں ہل میں لگا کے اور بیل کی طرح جوتتے تھے، اور بڑی زیادتیاں کی۔ ان زیادتیوں کو سن کر دہلی کا خانوادہ شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کا جانشین شاہ اسماعیل اور ان کے استاد سید احمد شہید قافلہ لے کر آئے پٹھانوں کو سکھوں کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے۔ لیکن افسوس کہ غلط سازش اور پراپیگنڈے سے پختون ان کے خلاف ہو گئے۔ شاہ صاحب اور ان کے لوگ دہلی سے روانہ ہوئے سرحد میں جہاد کے لیے، اس مقصد کے لیے کہ سرحد کے لوگ غیرتی ہے اور سکھوں کے خلاف ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن افسوس یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا، اور شاہ صاحب اور ان کے استاد اور قافلے کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ تو سکھوں نے ان کی عورتیں، بہنیں اور بیٹیاں پکڑ پکڑ کے لاہور گھسیٹے۔ جب بھی کسی سرزمین پر اہل اللہ بے عزت ہوئے، وہاں کے مکینوں کو پھر اللہ نے عزت نہیں دی۔ لا الہ الا اللہ، وہ ان کو چھڑانے آئے اور وہ ان کو قتل کرانے گھر پہ ہو گئے۔ ایک ہی رات میں ان کے سینکڑوں قاضی اور مفتی قتل کیے گئے۔ دردناک واقعہ ہے، وحشتناک۔ اور اس کے ٹھیک 10 سال بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ قاعدہ یاد رکھو، یہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اس واقعے کے انتقام میں رکھی گئی۔ آج شاہ اسماعیل اور سید احمد شہید نہیں ہے، لیکن اس علاقے میں ان کے نام لیوا ہے، اور الحمدللہ سکھوں کا نام و نشان نہیں۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا کہ یہ اسرائیلیوں کو گرفتار کیے، ان کو آزاد کرو۔ انسانوں کو ظالم کے قید و بند سے نکالنا انبیاء کے نبوت حق کا مقتضا ہے۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها، فرعون نے کہا اگر آپ لائے ہیں کوئی نشانی تو دکھا دے، ان كنت من الصادقین، اگر ہے آپ سچوں میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو لاٹھی تیار تھی۔ فألقى عصاه، پر ڈال دیا حضرت نے اپنی لاٹھی۔ فإذا هي ثعبان مبین، پس ناگہاں وہ چھوٹا سام تھا اور پھر بڑا ہو گیا کھل کر۔ ثعبان کہتے ہیں اس سام کو جو چھوٹا
لیکن تھوڑی دیر کے بعد بڑھ جائے. لا الہ الا اللہ. وَنَزَعَ يَدَهُ اور ڈال دیا ہاتھ گریبان میں، باہر نکالا. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ پس ناگہاں وہ چمک رہا تھا دیکھنے والوں کے لیے. امام راضی نے عجیب بات لکھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے 2 کرشمے دکھائے. اگر سیدھے نہیں ہوتے ہو تو لاٹھی سے سیدھا کر دوں گا، اور اگر انسان کا بچہ ہو تو روشنی لایا. قال الملأ من قوم فرعون کہا سرداران قوم فرعون نے ان هذا لساحر علیم بے شک یہ جادوگر بہت بڑا ہے. بعض جادوگر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کئی قسم کے کرتب دکھاتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم چاہتا ہے کہ نکالے تم کو ارض مصر سے. فماذا تأمرون کیا فیصلہ کرو گے؟ قالوا ارجع اس کو پیچھے کرے. ارجع مانا آخر اسی سے مرجع ہے جو اعمال کو ایمان کے لیے ضروری نہیں سمجھتے. ایک مرجع اہل حق ہے، ایک مرجع اہل باطل. کہنے لگے اس کو ابھی ٹال لو. وَأَخَاهُ اور اس کے بھائی کو. فرعون کو اہل دربار نے کہا کہ ہمارے پاس تو ایسا کوئی کرتب نہیں ہے. اس نے لاٹھی سے اژدہا بنایا اور ہاتھ سے چمک نکالی، تو آپ کے اور ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. ذرا اس معاملے کو ملتوی کر. وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ اور بھیج دے شہروں میں جمع کرنے والے. یاتوک بکل ساحر علیم آ جائے آپ کے پاس جادوگر بڑے علم والے. وہ تو بادشاہ مصر تھا اور خدائی کا دعوے دار تھا. اس نے اعلان کیا اور تکڑا قسم کے جادوگر ڈول ڈپکڑے لے کے دربار فرعون میں پہنچ گئے، بھاگتے ہوئے گئے. وجاء السحرة فرعون آ گئے فرعون کے کہنے سے جادوگر. قالوا کہنے لگے ان لنا لاجرا کیا ہم کو کوئی اجرت ملے گی؟ كنا نحن الغالبین اگر ہم غالب آئے. قال فرعون نے کہا نعم ہاں. وانکم لمن المقربین اور بے شک تم کو اسلام آباد میں پلاٹ دے دوں گا. تم میرے مقرب ہوں گے. تو جب مقرب بادشاہ کا ہو تو جہاں بادشاہ رہتا ہے وہاں اس کی عزت ہوتی ہے. تو ہمارا بادشاہ جو اسلام آباد میں رہتا ہے. قالوا کہنے لگے یا موسیٰ فرعون کہ جادوگر فرعون کو متاثر کرنے کے لیے حضرت موسیٰ سے کہتے اما ان تلقیا یا تو ڈال، و اما ان نکون نحن الملقین یا ہم ڈالنے والے ہیں. قال القو حضرت کہا تم ڈالو. فلما القوا جب انہوں نے رسیاں لاٹیاں پھینکی سحروا اعین الناس اور انہوں نے سحر کیے لوگوں کی آنکھوں پر. واسترهبوهم سب کو ڈرایا. وجاءوا بسحر عظیم اور کر گئے بہت بڑا جادو. خدا فرماتے ہیں کہ بڑا جادو کیا بھلا تھا. میدان میں لاٹیاں اور رسیاں پھینکی اور جادو کا کرتب استعمال کیا تو ساری اٹھ کھڑی ہو گئی اور پورا میدان جو ہے وہ بلاؤں سے اژدہاؤں سے بھرا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے. اتنے سارے سانپ اور اژدہے ان کا کیا علاج ہوگا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ ہم نے وحی کی موسیٰ کو ان الق عصاک کہ ڈال دینا اپنی لاٹھی کو. اور بچے لوگ انہوں کو میدان میں حضرت کے پاس لاٹھی ہوتی تھی. اخذ العصا من سنن المرسلین لاٹھی رکھنا انبیاء کی سنت ہے. ہم نے انہیں وحی کی کہ اے موسیٰ ڈال دے لاٹھی. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ پس ناگہاں وہ نگلنے لگی ما یافکون جو وہ گڑ چکے تھے. بجائے اس کے کہ مقابلہ کرے، بجائے اس کے کہ وہ اس سے اونچا پن نکالے، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اس سے اژدہا بنا. اور اس اژدہا کا کام کیا ہے؟ وہ جو پہلے سے میدان میں سانپ پہ پکڑ کے کھا رہی ہے. تھوڑی دیر بعد پورا میدان صاف ہو گیا اور صرف موسیٰ علیہ السلام والا اژدہا ہے جو پھنکار رہی ہے. امام راضی نے لکھا کہ جب تمام جادوگروں کے لاٹیاں اور رسیاں جن سے انہوں نے سحر کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے بنے ہوئے اژدہا نے نگل لیا اور موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت اس کو ہاتھ لگایا اژدہا کو وہ لاٹھی ہاتھ میں آئی.
تو جادوگروں نے ایک دوسرے کو کہا کہ یہ جادوگر نہیں. جادو کا قاعدہ یہ ہے کہ جب وہ ختم ہو جائے تو ہر چیز اپنی جگہ واپس ہو جاتی ہے. ہم گھروں سے جو لاٹیاں لائے، رسیاں وہ کہاں ہیں، سب ختم ہو گئے اور اس شخص کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑی طاقت ہے. فوقع الحق، اور ثابت ہو گیا حق، وبطل ما كانوا يعملون، اور ڈسمس ہو گیا جو انہوں نے گھڑ لیا تھا، جو وہ عمل کر چکے تھے. فغلبوا هنالك، فرعونی مغلوب ہوئے وہیں پر. وانقلبوا صاغرین، اور مڑ گئے ذلیل ہو کر. یہیں پر امام راضی نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کافروں کے کفر اور شرارت سے اسلام اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے تعلم السحر واجب ہے. ہماری فقہ میں جزیہ نظر سے نہیں گزرا ہے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں. ایسا یک دم سر بسجود ہوئے جیسے کسی نے ان کو گدی سے پکڑ کر سجدہ کرایا. قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، وہ جو حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب ہے. قال فرعون، فرعون نے کہا آمنتم به قبل ان آذن لکم، تم ایمان لائے اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، بے شک یہ سازش ہے جو تم کر چکے ہو شہر میں. لتخرجوا منہا اہلہا، کہ نکال دو یہاں سے ان کے لوگوں کو. فسوف تعلمون، پسند قریب جان لو. فرعون تھرا گیا غصے سے. اس نے کہا ایمان لائے میرے پرمٹ کے بغیر، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کاٹ کے رکھ دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر الٹے سیدھے. ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر سولی کر دوں گا تم سب کے سب کو. قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، انہوں نے کہا ہم رب کی طرف پلٹنے والے. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا، آپ عیب نہیں نکالتے ہم میں، إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا، مگر اس لیے کہ ہم ایمان لائے رب کی آیات پر. لما جاءتنا، جبکہ وہ ہمارے پاس آئی. ربنا افرغ علینا صبرا، پروردگار ہمیں استقامت دے. وتوفنا مسلمین، اور ہمیں موت دے اسلام کے طریقوں پر.